بڑا ایک سنجیدہ پوائنٹ پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے اسی پر بات چیت کی تھی. یاد ہوگا آپ کو، شاگرد، مسیح کے شاگرد. یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ یس. متی کی انجیل 28 باب 18 آیت سے اس پیسج کو گریٹ کمیشن بھی کہتے ہیں، ارشاد اعظم. میں اس پر غور کر رہا تھا. یہ گریٹ کمیشن شاید اس لیے ہے کہ اٹ کیم فرام دی گریٹ کنگ جیسس اینڈ ہی گیو اس دی گریٹ مشن اینڈ ہی میڈ اے گریٹ پرومس. اور وہ گریٹ پرومس کیا ہے؟ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا. آئیے پڑھیں، اور جہاں جہاں لفظ ہے نا کل، سب، ہمیشہ، ایکسٹریمز ہے. all authority, all nations, all things, all the time. اس پر بھی غور کریں اور آئیے پڑھیں. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. آمین. اس میں مین چیز، مین نقطہ شاگرد بنانا ہے. تم جاؤ سب قوموں میں، سب ایتھنک گروپس میں، سب کلچرز میں، اور ان میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ. ڈونٹ اونلی میک ممبرس. صرف ممبرس نہیں، صرف کنورٹس نہیں، ان سب کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں. شاگرد مسیح کی ساری تعلیم پر، ساری باتوں پر عمل کرتا ہے. وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں کہتا اچھا کلام تھا، وہ صرف تالیاں نہیں بجاتا، وہ صرف ایموشنل ہو کر گھر نہیں جاتا. شاگرد مسیح کی سب باتوں پر عمل کرتا ہے. اس کا جوا اس کی گردن پر ہوتا ہے اور وہ اس کے کھیت میں کام کرتا ہے. ایک چینج زندگی میں آ جاتی ہے، ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. مسیح کا شاگرد بننے سے پہلے آدمی اپنی مرضی چاہتا ہے. مسیح کا شاگرد بن جانے کے بعد وہ صرف یسوع مسیح کی مرضی چاہتا ہے.
یہ چینج ہے، یہ تبدیلی ہے۔ پہلے وہ اپنی زندگی کا خود بادشاہ ہے، اپنی خواہشوں، اپنے ایجنڈے کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ شاگرد بن جانے کے بعد اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اپنا، اس کا ایجنڈا مسیح کا ایجنڈا، اس کی عادتیں مسیح کی عادتوں کے مطابق، اس کا مزاج مسیح کی طرح کا۔ ایک چینج، ایک بنیادی تبدیلی۔ اور یہی آج فقدان ہے چرچز کے اندر۔ ہم آدھے کرسچنز، آدھے دنیا دار، اور وہ برکتیں، وہ کثرت کی زندگی، وہ روح القدس کی معموری، ایمان کی دلیری، وہ باتیں جن کا ذکر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مسیح کے چرچ کے اندر ہم نے ضروری کام، شاگرد بنانے کا کام نہیں کیا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ شاگرد کون ہوتا ہے، شاگرد کیا قیمت ادا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ ایک سٹوورڈ میں بدل جاتا ہے۔ سٹوورڈ، اس کا مطلب مختار، اردو میں یہ ترجمہ ہے۔ ہم کہہ لیجئے وہ he becomes a manager، ایڈمنسٹریشن، سورسز جو اس کو دیے گئے، جو وسائل، جو ٹائم، جو ریلیشن شپس، جو روپیہ پیسہ، جو ٹیلنٹس، جو ابیلٹیز اس کو دی گئی خداوند کی طرف سے، صحت دی گئی، بدن دیا گیا، تعلیم دی گئی، اس کو سب کچھ بخشا گیا۔ ان تمام چیزوں کو وہ کس طرح مینج کرتا ہے، ان کو کس طرح ڈیسیژنز، فیصلے کر کے خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ کیونکہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے نہیں، ہم مالک نہیں، ہم مینیجرز ہیں، ہم سٹوورڈز ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، یہ دولت میں نے کمائی ہے، میں نے کام کیا ہے، اس لیے یہ میری ہے، لیکن نہیں جانتے کہ دولت کمانے کے لیے قوت، ابیلٹی کس نے بخشی ہے؟ آؤ ایک حوالہ پڑھیں، استثناء کی کتاب 8واں باب، سب نکال لیجئے، 8واں باب 17 آیت سے پڑھیں گے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا۔ جب دولت نصیب ہو، کس کو یاد رکھنا؟ زور سے بولو، خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسے آج کے دن ظاہر ہے۔ خداوند تیرا خدا تجھے قوت، تجھے ابیلٹی، ایک ترجمہ یہ بھی ہے in English, He gives you the ability, talents, intellect, صحت، ٹائم، تعلقات، زندگی، وہ تجھ کو دیتا ہے،
बंद दरवाजे वो तेरे लिए खोलता है, जॉब्स तुझको वो देता है। अगर तू आज ही बीमार हो जाए, तेरे टैलेंट्स कहां पर चले जाएंगे? ये खुदावंद है जो तुझको सेहत बख्शता है कि तू काम करे, और जो पैसा रुपया तेरे पास है, तेरे अकाउंट में है, तेरी प्रॉपर्टी में है, तेरे मकान हैं, ये तेरे नहीं हैं, तुझे दिए गए हैं। मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, तू मैनेजर है, तुझे दिए गए हैं कि तू उनका इस्तेमाल यीशु के जलाल के लिए करे। क्योंकि लिखा हुआ है ज़बूर 24 उसकी पहली आयत, जमीन और उसकी मामूरी किसकी है? खुदावंद ही की है। जहान और उसके बाशिंदे भी, हर एक चीज खुदावंद की है। हज्जी की किताब 2 बाब उसकी 8वीं आयत लिखा हुआ है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब अल्फाज फरमाता है। और ये नोट्स और ये दौलत, पुराने दौर में तो ऐसा ही था कि गवर्नमेंट्स उतने नोट्स छापा करती थी, ये कागज के जितना वो बैक कर सकें, उनके पीछे सोना हो, चांदी हो, प्रोडक्ट हो जिसकी वैल्यू है। वरना अगर ये चीजें कागजी नोटों के पीछे ना हो तो ये महज कागज है और अफराते सर हो जाता है, आपके नोट की कीमत गिर जाती है। इसके पीछे जो सोना चांदी खुदावंद कहता है वो मेरा है, मैंने क्रिएट किया, मैंने पहाड़ों में रखा, मैंने जमीन में रखा, मैंने समुद्रों की दौलत रखी, मैंने जवाहर पैदा किए, मेरे मुंह के कलाम से सारी चीजें वजूद में आई हैं। आसमान जमीन कुल इख्तियार कुल मलकियत यीशु मसीह नासरी की है, किसी इंसान की नहीं है। हमें ये चीजें दी गई हैं, इंटेलिजेंटली हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसकी मलकियत जाहिर करने के लिए कि ही इज रियली द ऑनर, कैसे जाहिर करें, क्या करें? पहला काम, खुदावंद ने सिंपल हुक्म दिया और वो ये है, खरूज की किताब 23 बाब उसकी 19 आयत लिखा है, तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। अमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत, अपने माल से अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से, बचे खुचे से नहीं, पहले फलों से, फर्स्ट द लॉर्ड, पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। ऑनर योर गॉड। तो क्या होगा? यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, तेरे हौज नई मह से लबरेज होंगे। अगर खुदावंद मालिक है तो शागिर्द क्या करता है? उसकी ऑनर, उसकी ताजीम, उसकी प्रस्तिश अपने पहले फलों से, अपने माल से, अपने रुपए से, जो कुछ वो प्रोड्यूस करता है, शागिर्द में और आम मेंबर में, चर्च अटेंडर में फर्क है। चर्च अटेंडर वो हदिया डालता और चला जाता है, उसको पहले फलों का, उसको दायकी का, उसको खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करना, इसमें इंटरेस्ट लेना, ये उसका काम नहीं। लेकिन एक शागिर्द जो यीशु मसीह से टूट कर मोहब्बत करता है, अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से मसीह से मोहब्बत करता है,
जब उसका कोई नाम लेता है तो उसके दिल में रोशनी आ जाती है, बिकॉज ही लव्स जीसस। तो वो अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करता है। इसके लिए सिंपल असूल खुदा के कलाम में कि हम जो कुछ खुदावंद हमें देता है उसकी ताज़ीम करने के लिए पहले फल और दैयकियां हम कभी कभी तालीम देते हैं देने पर, गिविंग पर, इसलिए कि ये चर्च इतना गिविंग है, ये देने वाले हैं। मुझे कहना नहीं पड़ता आपको, आप बहुत देते हैं, मैं एप्रिशिएट करता हूं। लेकिन कलाम कहता है जब हम देते हैं, दायकी देते हैं, इसका मतलब है अपनी आमदनी का 1/10, 10वां हिस्सा। इसका मतलब है कि हमारी दिलचस्पी खुदा के काम में है, हम उसको बढ़ते देखना चाहते हैं, हम इसको फंडिंग करना चाहते हैं, हम खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अंजील फैले, उसका काम हो, रूहें बचें और कलीसियाएं कायम हों और पासबान निकलें और खुदा की खिदमत करें। अगर मैं खुद नहीं जा सकता तो मैं अपनी दैयकी के वसीले से मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूं, मैं दुआ कर सकता हूं। तो ये पहला काम है मेरे अजीजों। कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। बास लोग कहते हैं दायकी का ख्याल ये तो पुराने अहदनामे में से है, नए अहदनामे में उसकी टीचिंग नहीं है। लेकिन एक हवाला, यीशु मसीह क्या कहता है फिकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ और जीरे, यानी छोटी छोटी चीज़ां च भी तुसी दायकी देंदे हो। यीशु मसीह ने उनको रिकमेंड किया, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। दायकी के पीछे किरदार ना हो, जिंदा ईमान ना हो, तो ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, ये जादू नहीं है कि मैं 10वां हिस्सा देता हूं और खुदावंद मुझे बरकतें देता है। बरकतों के लिए तेरा दिल, तेरी जिंदगी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये लीगलिस्टिक या मजहबी चीज नहीं, कि ये हिसाब का रियाजी का कुलिया नहीं कि मैं 10वां हिस्सा दे दूं, जैसे चाहूं मैं रहूं। नहीं, इसके साथ ईमान, इंसाफ, रहम, पाकीज़गी, जिंदगी। और कलाम कहता है खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जे नहीं दिल करदा ते खुदावंद को बाम रोड़ के नहीं लेंदा। अरे ही इज वेरी रिच, ही डजंट नीड माई मनी। वो कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जहान मेरे हैं, मैं दौलतमंद हूं, मैं दौलतमंद बनाता हूं। मेरे रुपए पैसे पर खुदा की बादशाही का दारोमदार नहीं। वो तो पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, वो चट्टानों में से पानी बहा देता है, वो बड़े बड़े काम अपने कलाम से कर लेता है। मुझे वो दायकी इसलिए कहता है कि मेरे दिल को टेस्ट करे, मुझे अपने काम में शामिल करे और मेरा दिल तैयार करे, ताकि नई मैं और दौलतें और बरकतें और आसमानी खजानों को संभालने के लिए मेरी जिंदगी जो है वो तैयार हो जाए। ये मेरी बरकत के लिए है कि उसने मुझे अच्छा चल तू ही, अच्छा चल दे 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 दे, तू भी दे। बच्चा होता है ना, आप काम कर रहे हो, हैं जी हेडर साहब, मकान ही बना रहे हो, तो एवें ही अपने शावल च रेत जी लाएगा। पापा कहता अच्छा हाँ पुत्र ये भी बड़ी जरूरी है, तू ये लै आ। अरे उस बच्चे की रेत से मकान नहीं बनना। हमारा खुदावंद बड़ा रिच है,
بڑا دولت مند ہے. ہیلیلویا. آسمان زمین میرے ہیں. ہیلیلویا. ایک دن میں حساب کر رہا تھا, کسی کا پڑھ رہا تھا. اب مجھے فگرز یاد نہیں رہے, ہے نا. جب میں وال تھوڑے جے سفید ہو جان تو یادداشت تھوڑی جی کمزور ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیابان میں 6 لاکھ لوگ بھی ہوں, 6 لاکھ پیپل, اندازہ کیجئے 6 لاکھ, اس سے زیادہ تھے. ڈیلی ان کو کتنے راشن کی ضرورت ہے؟ 6 لاکھ لوگ مصر سے نکلے ہیں, انہیں روٹی دینی ہے 3 ٹائم. ایک قوم بھی ایسی, ایک کلیسیا ایسی سی, ایک ٹائم دی نانا ملے, گنڈا نہ ملے تو نال ہی موسیٰ نوں پھڑ لیندے سن. گوشت نہ ملے, مچھلی نہ ملے, خربوزے نہ ملے, کھیرے نہ ملے, یہ شکایت کیا کرتے تھے. ان کا لباس 40 سال کی بات ہے, کپڑے, درزی, بچے پیدا ہوئے نے, نو کلینکس, نو ہاسپٹلز, نو مڈ وائفز, نو ڈاکٹرز. سوچو, غور کرو, 6 لاکھ لوگ, انہیں 3 ٹائم کا کھانا یہوہ یری روز مہیا کرتا تھا. وہ خود ہی ان کا ڈاکٹر, خود ہی ان کا ڈریس دینے والا, خود ہی انہیں صحت بخشنے والا, اس لیے کہ آسمان زمین کا خالق مالک یہوہ یری خود ان کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. So why would he need my money? Is he poor? کیا وہ غریب ہے؟ نو. بلکہ مجھے دولت مند بنا دینا چاہتا ہے, اور اس نے راستہ دیا, بیٹا تیری ساری انکم اس کا مالک میں ہوں. اور وہ دیکھتا ہے جو تو بٹوا کر دے ہو. He looks, ایک کتھے دا پیسہ جاندہ ہے. Where does he send it? What does he do? روپیہ پیسہ ہمیں ظاہر کرتا ہے. میرا پیسہ جہاں جاتا ہے میں اسی قسم کا انسان ہوں. Money reveals you. Money tells me آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت, کس قسم کے انسان ہیں. روپیہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں دیانتداری امپورٹنٹ ہے. ایک اور حوالہ دائیہ کی صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے, عبرانیوں کا خط 7واں باب, اے سارے دا سارا چیپٹر ملک صدق سالم کا بادشاہ. یاد آ گیا؟ پیدائش کی کتاب 14ویں باب میں بیک گراؤنڈ ہے. جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آیا, اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. ارے یہ شریعت سے بھی پہلے, دائیہ کی تو شریعت میں لکھی ہے, یہ شریعت سے بھی پہلے. ابھی موسیٰ نہیں آیا, ابھی توریت نہیں آئی, ابھی کوئی سٹیچوز اور قوانین نہیں بنے, اور کسی نے کہا نہیں. ابراہم کا استقبال کرنے کے لیے یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ, اس کی بابت لکھا ہوا ہے. نہ اس کا باپ, نہ اس کی ماں, نہ اس کا نسب نامہ یہ یسوع مسیح کے مشابہ ٹھہرا. ہم یہاں پر گنتیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا تو پھر یہ مسیح کی مثال کیسے؟ مسیح کی تو ماں بھی ہے, اس کا نسب نامہ بھی ہے,
تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ارے پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جتنی باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی الہام سے ہیں، اور جتنی باتیں نہیں لکھی ہوئی وہ بھی خدا کے الہام میں۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا عارف لکھنے لگا، آسمان سے آواز آئی، ان باتوں کو نہ لکھ۔ بعض اوقات نہ لکھنا بھی الہام کا حصہ ہے۔ ملک صدق یسوع مسیح کا مشابہ، کیونکہ مسیح ابدی ہے اور گریٹر ہے اور عظیم تر ہے، اس لیے ملک صدق کا کسی اس کے باپ کا نام نہیں، ماں کا نام نہیں، نسب نامہ نہیں، وہ آتا ہے ابراہم کے پاس، زوم کر کے برکت دیتا ہے اور بلیس کرتا ہے، روٹی دیتا ہے، میں دیتا ہے، اور سین سے غائب ہو جاتا ہے اور اٹرنل ابدی ہو جاتا ہے۔ جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو شروع سے بھی تھا اور آخر تک رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ اسی یہ چو گہریاں گلاں کرتے رہنے ہیں، اصل بات بھول جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ بات تو نسب ناموں کی ہے۔ ابراہم was so blessed، اس کا دل جوش سے بھر گیا جب اس کو ملک صدق سے برکت ملی۔ ابراہم نے اپنی مرضی سے، کسی قانون کے تحت نہیں، شریعت کے تحت نہیں، he was blessed، اور اس نے ملک صدق کو دائیکی دی۔ اور کلام کہتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں لاوی کی نسل سے جو کاہن تھے وہ دائیکی لیتے ہیں۔ ملک صدق کا نسب نامہ کسی اور سے ہے، لاوی سے نہیں ہے۔ ہارون اور موسیٰ یہ لاوی کی نسل سے تھے، یسوع مسیح لاوی کی نسل سے نہیں، ملک صدق کی طرح وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، اور ابراہم جو قوم کا باپ ہے وہ اس کو دائیکی دیتا ہے اور وہ برکت پاتا ہے، اور برکت دینے والا بڑا ہوتا ہے، برکت لینے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے، آئیے جس کا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 8ویں آیت ہے، عبرانیوں کا خط 7واں باب اس کی 8ویں آیت۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ یہاں تو مرنے والے آدمی دائیکی لیتے ہیں۔ یہ لاوی کے قبیلے سے جو کاہن ہیں یہ مر جاتے ہیں اور یہ دائیکی لیتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، زندہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ دائیکی لیتا ہے ان دی نیو ٹیسٹمنٹ، بلکہ ان دی ایٹرنٹی۔ یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں، دائیکی لیتا ہے جو زندہ ہے، یسوع مسیح ناصری۔ تیسری بات، ہماری دائیکی خدا کے نزدیک پاک، مقدس، روحانی ہے۔ احبار 27 باب 28 سے 30 آیت۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ It belongs to the Lord۔ چوتھی بات، giving tithes، خوشحالی، ترقی، بادشاہی کے بیج بونے کا راستہ ہے۔ اور پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کلیہ نہیں، مشین نہیں، دائیکی دو اور زیادہ کاٹ لو۔
अरे इसका ताल्लुक नीयत से, इसका ताल्लुक सिर्फ रस्मों से नहीं। मेरे पास बड़े लोग आए, बड़े नहीं चंद लोग आए, कहने लगे हम दायकी देते हैं लेकिन हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। आई क्वेश्चन। बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं जब से मैंने दायकी देनी शुरू की एक अजीब सी बरकत वाफर मिकदार में, सेरी भरपूरी ये हमारे साथ रहती है। किसकी मानूं? उसकी जो कहता है मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, या उन अक्सरियत का जो कहती है जब से हमने दायकी देनी शुरू की है खुदावंद का आसमान हमारे लिए खुल गया है। अरे अगर तू दायकी देता है और तेरे पास बरकत नहीं है, चेक योर लाइफ। क्या जिंदा ईमान, क्या शादमानी, क्या फखर से, क्या शौक से तू खुदा के लिए देता है या बदोरुदी? पंजाबी दी तो समझ है ना, ओ ना दिती खुदावंद को डांग ही ना कट मारे। अरे नो, वो तुझे डांग नहीं कट मारेगा, ना दे। अगर तू खुशी से नहीं देता, ना दे। खुदा का काम नहीं रुकेगा, खुदा की बादशाही तेरे ना देने से स्टॉप नहीं होगी, लेकिन तू कुटा कुटा रहेगा, तू बेचैन रहेगा, तेरे अंदर सेटिस्फैक्शन तुझसे दूर रहेगी, क्योंकि खुदा के काम में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। सारे दा सारा बटुआ तेरे अपने लिए। तो उंज कहेगा खुदा दा बड़ा फजल है। भाई जी की हाल जे? बड़े तरस ने, बड़े रहम ने। की हो गया जी? ओह अजी तो इस लायक ही नहीं सा, साढ़े नाल उन्हें खैर की कर छड़िया। चल कर ही छड़िया तेरे नाल, तू ਉਹਦੇ लिए की कीता ही? अरे वो जो तुझे कुव्वत देता है, तुझे एबिलिटी देता है, तुझे सेहतमंद रखता है, व्हाट डिड यू डू फॉर हिम? खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। कई मुल्कों में मैंने देखा है, अही तो आप फड़ के ना थैली तो एक एक दे कोल जाने हदिया पाओ जी। कई तो बेचारे शर्मो शर्मी पाते ने। मैं तुहानू सही कहन दिया आज, चल यार उन्हें अगे आया लोग वेखण गए इन्हें हरे हदिया नहीं पाया, ये ठीक निजता कोई नहीं जे, ये रस्मा रुस्मा ही ने। कई ने वो फड़न गए कोई छोटा जा नोट गलिया जा ते इंज घुट के पाउणगे, पता नहीं मुठ च की पाया अस, ते इंज करके पाउणगे, कोई वेखे भी ना। अरे एक देखता है और वो खुदावंद कादिर मुतलक है जो तुझे जानता है। मैंने ये देखा है दूसरे कई मुल्कों में जब हदिया आता है वो जनाब सेंटर च एडी अड़ी बकट रख देंगे ने। खास तौर पर अफ्रीका के मुल्कों में चर्च से लोग उठते हैं, नचते नचते आते ने ते चंदा पा के नचते नचते चले जाते हैं। मैं पहली दफे देख के हैरान ही हो गया कि ये क्या है। शायद उनका अब नाचना भी रस्म ही बन गया हुआ है, लेकिन शुरू ये ऐसे हुआ कि क्या प्रिविलेज है, क्या मौका है, क्या खुशी है, क्या शर्फ है कि खुदावंद के लिए देने के लिए हमें मौका मिल गया है इन्वेस्ट करने का। और वो नाचते और गाते हुए देते थे। दो बंदे मैनू मिले ने जिन्हां ने मैनू दसिया ते जिन्हां दे बारे मैं सुनिया, वो इतवार तक इंतजार करते रहते हैं। ते जेड़े गले गले नोट पुराने पुराने होंदे ना वो दुकानां ते दे दू आउंदे ने। जेड़े उन्हां कोल नवे नवे नोट होंदे ने जेड़े लिश्क दे कहंदे ने ए खुदावंद लई रखना है। इतवार आता है और वो बड़ी खुशी से नए नए नोट जिंदा खुदा की खिदमत के लिए, उसकी ताजीम के लिए पेश कर देते हैं। क्या गिविंग है, क्या देना है। खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। एक खास बात अब मैं करने वाला हूं। नंबर 5,
دہشکی دینے کا تعلق ہماری روحانی دولت کے ساتھ ہے. منی, giving money is connected with heavenly money, heavenly wealth. لوکا کی انجیل 16 باب اس کی 10ویں 11ویں آیت. Luke chapter 16 کیا لکھا ہے وہاں؟ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے. یہ ہوئی لکھا ہے تھوڑے کول بھی نہ ہاں تے نہ یہی لکھا ہے یا چوپی کر گئے آج پیسے تھیلے دی گل ہو گئی ہے؟ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت ایک کیڑی ہے؟ تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اگر تم بیگانہ مال میں اے جڑا خدا دا مال ہے اس میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو تمہارا جو اپنا ہے، جو خداوند نے روحانی برکتیں تمہارے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، اسے کون تمہیں دے گا؟ روپے پیسے میں آنیسٹی کنیکٹڈ ہے آسمانی دولت کے ساتھ. پاکستان کا چرچ کیوں غریب ہے؟ سوچئے اس کے بارے میں. کئی وجوہات ہیں. ڈسکریمنیشن بھی وجہ ہے، پولیٹیکل اپریشن بھی وجہ ہے، جابز کا نہ ملنا بھی وجہ ہے، ہمارا تعلیم یافتہ نہ ہونا بھی وجہ ہے، ہماری لیزینس سست ہو جانا، کام نہ کرنا، ہڈ حرام ہو جانا، یہ بھی وجہ ہے. غریب ہونے کی بڑی وجوہات ہیں. اٹس ناٹ سو سمپل. لیکن ایک مین ریزن ہمارے غریب ہونے کی، منی میٹرز میں ڈس آنیسٹی، منی میٹرز میں بددیانتی، اس میں داؤ پیچ، جھوٹ، فریب، منسٹریز کھلی ہوئی، غلط رپورٹیں سابوں کو، ڈس آنیسٹ فگرز، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی رپورٹیں، فنڈز منگوا لینے، کہنا اس کام کے لیے، خرچ اس کام کے لیے، ڈس آنیسٹ. روپے پیسے میں چونکہ ہم ڈس آنیسٹ ہیں اس لیے برکت نہیں ہے، اور آسمانی دولت، روح کی نعمتیں، روح کے پھل، جلالی زندگی، روح کی معموری، اختیار، قدرتیں، آسمان کی قوتوں کے ذائقے کہ دنیا ہمارے لیے یہ ماند پڑ جائے اس کی چمک، وہ روحانی دولت بھی نہیں. اور چونکہ ہم روپے پیسے میں ڈس آنیسٹ رہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس روپے پیسے کی برکت بھی نہیں. ایک دن میں غور کرن دیا سا، خرے کنے سال ہو گئے نے ایلڈر صاحب گوریاں نو سانو پیسے بھیج دیا جی ہے یا millions and millions through the years. میں سوچنا او غریب نہیں ہوندے تے اسی امیر نہیں ہوندے یار، کوئی وجہ تو پھر ہے نا.
وہ اینا دے بیٹھے نے، وہ پھر بھی سخی نے. ہم اتنا لے بیٹھے ہیں، ہیں جی، پھر بھی دکھی ہیں. کئی دا تو نہ ہی دکھی پا دینا چاہیے. ارے سکھی ہونا چاہتے ہو، روپے پیسے میں انٹیگریٹی شو کرو، دیانتداری، شفافیت، یہ شو کرو. خداوند دیکھے گا. زندہ خدا اگر تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہو. مجھے اکثر موقع ملتا ہے نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے. اٹس سچ اے جوائے. کئی مجھے پوچھتے ہیں کہ جی تسی 15 سال پہلے بھی جوان ہی لگتے ہو، آج بھی انجی ہو. ارے میں نے مسیح کی آمد تک جب تک زندہ ہوں انجی رہنا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس. اس کی ایک وجہ یہ ہے میں نوجوانوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. کسی نوجوان میں کہاں نا ایلا یار اے 2000 روپے آئی تے فلانی فلانی شے لے آیا. جے تے او نوجوان آ کے جدو مینوں کہندا ہے نا لو جی سر جی اے رسید جے 1900 روپے دی چیز آئی سر جی اے 100 روپیہ واپس، میں انہوں ویکھنا. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ دس ینگ مین، اس کے اندر انٹیگریٹی ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ ترقی کرے گا. تے جیڑا آ کے کہندا ہے نا اے لو جی اے شے لین دیجیے تے 100 دا حساب نہیں دیندا. اچھا میں جان دینا، میں نہیں پوچھتا. 2 دن 3 دن ویٹ کرنے کے بعد اگر وہ پھر بھی کچھ نہ کہے تو پھر میں اس کو بلاتا. یار وہ چیز کتنے کی آئی تھی؟ 1900 دی. تو میں کہا 100 روپیہ. میں کیا کہ 100 روپیہ وہ کدی گل ہے. میں سمجھ آ جاتی اے پیدل ہے، اے زبانی جمع خرچے. ارے اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب کلیئر، ایک ایک پائی کا بتاؤ کہ سر 100 روپیہ تھا، اس کا پٹرول ڈالا ہے، یہ رسید ہے، سب کلیئر. جناب یہ شام پڑ گئی تھی، یہ روٹی کھائی ہے، یہ آپ نے مجھے 50 روپے دینے ہیں، دیجئے. ہیلو جناب، حساب کلیئر. جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ اس کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ خداوند ٹیسٹ کرتا ہے، آزما لیتا ہے. ارے اگر تھوڑے سے پیسے دیے ہیں، میں دیانتدار نکلا ہوں، اگلے مہینے زیادہ ذمہ داری، اگلے مہینے میں کہاں گا یار 5000 روپیہ، وہ بھی دیانتدار. میں اگلے مہینے کہاں گا بھائی 10000 روپیہ. اس کا تعلق اسپرچول کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ ہم پر خداوند کتنا بھروسہ کر سکتا ہے. How much he can trust me. اگر وہ روپے پیسے میں مجھ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو اصل دولت جیڑی ڈالراں تو بھی مہنگی، جلال اور روح کی زندگی، گہرے مکاشفات، خدا کے کلام کے، آسمانوں کے، وہ بھی میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ دور رہیں گے، اس لیے کہ میں ٹرسٹ وردی نہیں ہوں. آئیے ایک حوالہ پڑھ لیں، ملاکی کی کتاب. شاگرد، اس کی زندگی کیسی ہے؟ بڑی خوبصورت، بڑی کمیٹڈ، بڑی شارپ، اکاؤنٹیبلٹی، دیانتداری اس کا پتہ چلتا. 3 باب 7ویں آیت سے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو.
ان کو نہیں مانا. God sees it. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے. لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں، پس تم سخت بابرکت ہوئے. کیا ہوئے؟ بڑا خطرناک لفظ ہے. روپے پیسے کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے چیز، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. ٹھگا، ٹھگ تے لٹیرے تے چور. پوری دائیکی ذخیرے خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں یا نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. میں تمہاری خاطر ٹھڈی کو ڈانٹوں گا، وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہیں کرے گی. تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے سب قومیں تم کو کیا کہیں گی؟ مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے صرف تم دل کشا میں رہو گے نہیں، تم کیا ہوگے؟ دل کشا، دل کھچ لین والے لوگ. مبارک جن پر آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور میں برکت برساؤں گا. برکت کے لیے لفظ براکہ، دریچے کھلنا، اس کا مطلب ہے برکت کا منبع، تازہ ہوا، روح کی روشنی، مکاشفات، روح القدس کی زندگی کا زبردست بہاؤ، آسمان کے دریچے کھل جانا، کمیونیکیشن جاری، سکون، اطمینان، خوشی، شادمانی. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. چہرے پر رونق، دل کشا لوگ، ضرورتیں پوری، رجے رجے رہو گے. ہیلیلویا، سیر رہو گے. خداوند کی عجیب برکت ہوگی. اور یہ شاگرد کی زندگی ہے. جاؤ ساری کاموں میں کیا بناؤ؟ زور سے بولو، اور شاگرد بن جاؤ. آسمان کے دریچے کھل جائیں گے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر کیا کرو؟ عمل کرو. Put that in action. شاید it will hurt you. شروع میں عادی نہیں ہے، دیتے ہوئے ڈاؤں پہن گے، کبرا پہن گے، ہائے نہ تھی دے کم نہ پتر دے کم. انہوں 10واں حصہ، ارے 90 بھی تو رکھ رہے ہو نا، 90 والے نہیں خیال جا رہا. اینے بڑے، ادھر 10، ادھر 20، ادھر 180. او دے 20 جڑے نے یاد آندے نے اپنی منجی تھلے 180. یہ کدھر گئے؟ 1000، 100 ادھر، 900 تیری طرف. لیکن تیرے اندر جو فلنس اور سیری ہوگی وہ $1 ارب رکھنے والے کے دل میں بھی نہیں ہے. جو سکون اور اطمینان اور سیری اور برکت ایک شاگرد کے اندر جو روپے پیسے میں دیانتدار ہے، اودا تے ضمیر ہی بڑا دلیر ہوندا ہے. کیوں جی پاجی صاحب؟ کیوں جی پاسٹر عظمت آپ ہمارے مہمان ہیں. جڑا بندہ کھرا ہوئے سچا، وہ تے جناب تہاڈی اکھ چکھ پا کے گل کردا ہے.
دلیر اے دلیری کھرب پتیاں کول بھی نہیں. یہ دلیری، یہ اطمینان، یہ سیٹسفیکشن اور یہ برکتیں اور کھلا آسمان ایک شاگرد کے لیے ہے. ہاللیلویہ.